وسلم على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال المحترمة. وقت مختصر ہے، جو طلباء کرام جو ہے وہ ختم بھی کرنے والے ہیں. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بھائی بار بار کہتا ہوں میں آپ حضرات کو، میں بھی یہ نیت کرتا ہوں، آپ بھی یہ نیت کر لو کہ یہاں ہم جو بیٹھے ہیں تو ہماری اصلاح کا کچھ کام بن جائے. کوئی دوسری غرض نہ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آج نہ صحیح کل کام بن ہی جائے گا، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور غرض ملی ہوگی تو بہت مشکل کام یاد رکھیں. میں اپنے متعلق دیتا ہوں کہ میری غرض بھی یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ میرے نفس کی اصلاح ہو جائے، بن جائے، ایسا بن جائے جیسا آپ چاہتے ہیں. قد افلح من زکاہا، یہ ورنہ کانوں کو خوش کرنے کے لیے، دل کو خوش کرنے کے لیے تو بہت سارے لوازمات ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کو آپ مت سنو یا مت کرو، لیکن وہ اور چیزیں ہیں. یہ لائن اور ہے، دونوں میں قرآن پاک نے فرق کیا ہے. حدیث نے کانوں کی لائن سے نظم سن لی، نعت سن لی، گارڈن جو ہے گرگر بھی چل رہی ہے، لیکن وہ اصلاح نہیں ہے اس کے ذریعے سے، بلکہ بعض اوقات اس سے بگاڑا بھی ہوتا ہے. مثلاً عورتوں کو اچھی آواز سناتے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ عورتوں میں کیا بگاڑا ہوتا ہے. مرد کا آواز جو ہے بیل جیسا ہے، بھینس جیسا ہے، اور جو نظم پڑتا ہے اس کی آواز سریلی ہے. اس کی نظر کہاں جاتی ہے؟ یہ کیسا غیر مؤثر طریقے سے اس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے پیارے میں سمجھایا ہے. تو خیر میں اس لائن میں بات کرنا نہیں چاہتا. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اور ہم جو ہے وہ یہ نیت کر لیں کہ یہ چند باتیں جو ہے نا اصلاح کی ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے امت کے اوپر، جیسے آپ جمعہ میں سن رہے ہیں. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے زمانے کے جتنے عقلاء عقل مند ہیں ان سب سے بڑے عقل مند حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے بنایا ان کو، کیونکہ ان کو ایسا کام سپرد کرنا تھا. مخلوقات میں سب سے زیادہ ذہین، مخلوقات میں سب سے بڑے، اور بہت ہی صحابہ کرام اللہ اجمعین کی یعنی اصلاح جو ہے وہ آسان نہیں تھی. وہ لوگ جو ذرا سی دیر کے اندر انسان کو قتل کر دیتے تھے، انسانوں کو مار دیتے تھے، مردار کا کھانا، ارے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن زندہ لڑکیوں کو قبر کے اندر ڈالتے تھے، زندہ وہ تڑپتی ہے اور اوپر سے مٹی ڈالتے ہیں. ایسے لوگوں کی اصلاح کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ بھی کہیے. اور اللہ جل شانہ نے جو آپ کو علم اور جو اپنی اللہ جل شانہ نے اپنی مہربانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات کرتے ہیں، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، ابھی سب ایمان لائے ہیں، ابھی کفر سے سب آئے ہیں. اب ان کے دلوں کو پلٹ دینا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات بھی اس طریقے سے کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے قلوب جو ہے منٹوں میں پلٹ گئے اور پلٹ جاتے تھے. مجلس بیٹھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو سمجھانا چاہا تو مثال دے کر اس کو سمجھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں. وہی طریقہ ہے جو قرآن پاک کا ہے. قرآن پاک میں مثال دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بتائی. ایک درخت لگاتے ہیں کمثل جنت، ایک درخت لگاتے ہیں گیہوں کا، مثلا ایک دانہ لگا اور ایک دانے کے اوپر سے نکلتا ہے نا، دو دانے، اور پھر جب وہ اوپر گیا تو اس کی ایک لائن ادھر ہوئی، ایک لائن ادھر ہوئی، ایک لائن ادھر ہوئی، 7 اس کی لائنیں بن گئی. ہوتی ہے نہیں گیہوں کی. آپ جانا کھیت میں جا کر، یہاں تو بہت پکتے ہیں لیکن کسی کے کھیت میں جانا نہیں آ گئی بات سنیں، کنارے سے دیکھ لینا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جیسا ایک دانہ انبتت، جس کو زمین میں ڈالا، پھر 7 سنابل، 7 مانے 7، وہ 7 شاخیں اوپر کی ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 100 مانے 100، ہر لائن کے اندر کتنے دانے لگ گئے؟ 100. تو ایک کا کتنا بنا؟ 700. قرآن پاک نے مثال دی ہے. تیسرے بارے میں بہت ساری مثالیں ہیں قرآن پاک میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی دی ہوئی نبوت، سمجھ، حکمت کے مطابق
بہت ساری مثالوں سے بات سمجھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہی طریقہ اللہ کا لیا ہے، اور پھر بزرگان دین نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے ماننے والوں کے لیے یا ماننے والوں کے لیے کیا، لوگوں کی قلوب کی اصلاح کے لیے مثالوں کا راستہ اختیار کیا، اور عجیب عجیب طریقے سے بزرگان دین کے کلام کے اندر مثال ملتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ والے، تو ان کا ایک خادم تھا بیچارہ، سیدھا سادہ تھا، کوئی لکھا پڑھا نہیں تھا، ویسے ہی گوشت کاٹنے والا تھا، لیکن یہ گوشت کاٹنے والا ہو یا بال کاٹنے والا ہو، جب کسی بزرگ کی نظر لگ جاتی ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، اسی دھندے کے ساتھ ولایت بھی حاصل کر لیتا ہے، ہزاروں واقعات۔ یہ بزرگان دین کی صحبت کا کرشمہ ہوتا ہے۔ تو ہاں بالکل، کتنے حجام لوگ ہیں جن کا ابتداء میں بال کاٹنے والے ہیں، کتنے گوشت کاٹنے والے ہیں، کتنے جوتے بنانے والے ہیں، کتنے جی بیچنے والے ہیں۔ ایک آتا ہے صالح سمان، بخاری شریف کی روایت کے اندر ان کا نام آتا ہے۔ صالح سمان کا معنی صالح جی والا ہے نا، سمان معنی جی بیچنے والا نا۔ تو میں جب تک پڑھاتا ہوں بخاری شریف اور ان کا نام آتا ہے صالح سمان، تو میں ترجمہ کرتا ہوں صالح جی والا، تو طلبہ ہنستے ہیں۔ میں نے کہا ہنسو مت، دیکھو تم ترجمے کے اندر اگر کوئی بھی میری غلطی ہو تو مجھے اور فوراً کہو، سب نیچے سر جھکاتے ہیں۔ تو بھائی یہ کوئی یہ نہیں ہے، اگر یہ بات سن لیں، ہاں جب بزرگوں کی نظر پڑتی ہے تو پھر کام مل جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا، میں کہہ رہا تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خادم کے گوشت بیچنے والا تھا، لیکن آج تھوڑا سا کام کر کے خدمت پر آ جاتا تھا، آپ کے پاس بیٹھا رہے، پھر چھٹیوں کے اوقات میں بھی آپ کے پاس رہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہند و پاک کے اندر جو ہے وہ تو بہت گرمی کا ملک ہے، اور آج کل تو سنا بڑی گرمی چل رہی ہے وہاں۔ تو گرمی کے زمانے میں وہ حضرت کو پنکھا ڈالا کرتا تھا بیٹھے ہوئے، اور بہت ہی بے تکلف، کوئی زیادہ یہ، تو حضرت بھی اس کے ساتھ بہت بے تکلف تھے کہ بھائی تیری کلیجی لیا ہے نا، کیا تیری کلیجی نہیں لانا، بکری کی کلیجی لانا، میں نے دکھ تیری ملکیت میں ہے نا، یہ تو کہتا ہے کہ حضرت میری کلیجی بھی کھلا دو، کیا ہے اس میں اگر آپ مانگو وہ ہے۔ تو وہ جو ہے نا بہت ہی بے تکلف تھا حضرت۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے چھوٹے جو علماء میں تھے، بڑے بڑے جو ہے اس زمانے کے محدث اور علماء جو ہے حضرت کے سامنے کھول کر بات نہیں کر سکتے تھے، بہت ادب ہے نا، لیکن اس کو جو دیکھو تو سب تعجب کرتے تھے کہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، لیکن چونکہ حضرت کا پیارا تھا نا تو اس لیے۔ تو ایک مرتبہ وہ پنکھا جھل رہا تھا، تو پنکھا جھلتے وقت اس نے ایک سوال کر دیا کہ حضرت یہ جو ہے نا، یہاں یہ دیوبند ہے، یہاں آپ پڑھاتے ہیں، پھر آپ کا اصلی قصبہ ہے نانوتا ہے، نانوتا، یہاں جو ہے قبرستان ہے، تو اس میں جو ہے لوگ جو ہے نا بہت سی مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ وصیت کرتے ہیں، اگر ان کا بس چلے تو وہ یوں وصیت کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی قبر کے پاس میرے کو دفن کرنا۔ تو کہا حضرت میں سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا بزرگ کی قبر کے پاس دفن کرنا، جب زمین میں گئے تو بزرگ الگ ہم الگ، ان کی قبر کے پاس دفن ہونے کا کیا مطلب ہے نا، وہ تو سب کا۔ اب حضرت نے کہا کہ اس کو میں دل میں سوچا کہ اس کو میں احادیث کی باریکیاں اور سند سمجھاؤں، یہ کیا سمجھے گا کھاٹی آدمی گوشت بھیجنے والا۔ حضرت بہت ذہین تھے، وہی سنت رسول پر چلنے والے تھے، تو وہی طریقہ اختیار کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں سے طریقہ اختیار کیا۔ کہا کہ بھائی تو اس وقت کیا کر رہا ہے، میں تجھے پوچھ رہا ہوں، تو باتیں سب کر رہا ہے۔ وہ سمجھا کہ حضرت جواب نہیں دیں گے، ہے نا، میں نے ایسے ہی بیکار سوال کر دیا۔ پوچھا تو کیا کر رہا ہے، تو کہا حضرت میں آپ کو پنکھا جھول رہا ہوں، اور اس زمانے کا پنکھا ایسا بھی تھا، جو اس زمانے کا نہیں ہمارے زمانے میں، جب میں بھی دیوبند دارالعلوم میں پڑھا تھا نا، تو ہمارے اساتذہ کے پاس ایسا پنکھا ہوتا ہے، وہ کیا اوپر باندھا ہوتا ہے چھت پر، یہاں سے لے کر وہاں تک، نیچے سے رسی ہلایا کرو ہے نا، تو اس سے کیا لگتی ہے، ہوا لگتی ہے، اور وہ جو ہے ایک قسم کی خوشبودار گھاس ہوتی تھی، اس کا بنتا تھا، اس پر پانی بھی چھڑکتے تھے گرمی میں، تو پھر ڈالتے ہیں تو ہوا بھی لگتی ہے اور خوشبو بھی لگتی ہے۔ یہ ابھی بھی آپ کو ملے گا کہیں آپ جاؤ گے تو ہند و پاک کے اندر۔ اب تو چونکہ یہ سرسو والا آ گیا ہے نا، لیکن پھر بھی جو ہے لائٹ جاتی ہے تو ہوگا ضرور یہ۔ دیوبند کی درسگاہوں میں یہ تھا ہمارے، جب ہم پڑھ رہے تھے تو خاص طور پر جو ہے صدر القرا کی یہاں تو بہت یار و تان کے ساتھ تھا، قاری حسن رحمان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ پنکھا جھول رہا تھا، تو اس کو پوچھا حضرت تو کیا کر رہا ہے، کہا کہ میں آپ کو پنکھا جھول رہا ہوں اس وقت۔
تو کہا مجھے جل رہا ہے اور یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، سب کو بھی تو وہ پنکھے کی خاصیت کیا تھی، اتنا بڑا ہے نا تو یوں جلتا ہے تو جتنے بیٹھے ہیں سب کو ہوا لگتی ہے کمرے میں. تو کہا یہ سب کو بھی تو جل رہا ہے. تو نانا میں سب کو کیوں جلوں گی، میں سب کے باپ کا نوکر تھوڑا ہوں. بولے مہاراج میں سب کا نوکر تھوڑا ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں، ان کا خادم تھوڑا ہوں. ان کو کون باپ، میں کیا باپ پوچھوں ان کو، ان کی میری کیا، میں تو آپ کو پنکھا ڈال رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے، یقیناً تیری نیت یہ ہے کہ مجھے ڈالتا ہے. کہاں. تو کہا کہ ارے پھر یہ بدلا آگئی بات سمجھی کہ یہ تو پنکھا ڈال رہا ہے گھنٹے بھر سے اور روزانہ ایسا کام کرتا ہے تو مجھے ہی ڈال رہا ہے، تو ان لوگوں کو ہوا لگتی ہے یا نہیں. تو کہا حضرت ہوا تو لگتی ہے. کہا روک لینا. کہا یہ تو نہیں روک سکتا ہوں میں، کیسے روکوں ہوا کو. تو کہا یہ کیوں لگتی ہے. کہا آپ کے تو فعل میں. تو کہا آپ سمجھا تو کہ بزرگوں کی قبر کے پاس دفن ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے وہ ان کی قبر والے کے پاس بھی آتی ہے. کیسا سمجھا ماں کا سن. وہ یا یوں سمجھا رہے تھے کہ دنیا کے اندر تو بیٹھنے سے کام بنتا ہے ساتھ میں، لیکن مرنے کے بعد قبر میں بھی صحبت صالح سے کام آتا ہے، اچھی صحبت سے. تو کہا کہ حضرت میں سمجھ گیا. اب گویا اس نے ارادہ کر لیا کہ میں آپ کے پیچھے آگے کہیں دفن ہو جاؤں. آگے بس میں سمجھ گیا نا. ایسے لوگوں کا کام بن جاتا ہے نا، بالکل مخلص ہوتے ہیں. ان کے الفاظ بہت ہی یہ سخت ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں اور ادھر بولنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بولتے ہیں وہ کس سے بولتے ہیں، پیار اور محبت سے. اس میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو، یہ حضور صلی اللہ کی سنتوں میں قرآن پاک کا طریقہ ہے. ایک مثال میں نے آپ کو قرآن پاک کی دی، ایک ہی نہیں ہے، بہت ساری ہے، اور وہی طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک چیز جو اس مجلس میں عرض کرنا ہے مجھے چھوٹی سی، اس کے بعد میں ختم کروں گا. اسی چیز کو آپ لے کر یہاں سے جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سینکڑوں چیزیں سمجھائی مثالوں کے ساتھ. اس میں ایک چیز سمجھائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام کا مجمع تھا، اور کیسے صحابہ جن کے حالات کیسے بدلنا ہے. تو ان کو آپ نے ایک مثال دی. وہ مثال کیا دی؟ یہ مثال دی کہ دیکھو ایک آدمی جو ہے نا وہ کوئلے کا بیپار کرتا ہے. کس کا کرتا ہے؟ کوئلے کا. کوئلہ جانتے ہونے، کولڈ کالا ہوتا ہے یہ، اور وہ بھی کوئلہ اصلی کوئلہ یعنی لکڑی کا جو جل کر بنتا ہے، بہت ہی جلدی لگ جاتا ہے انسان کے کپڑے کو، ہے نا. یہ کوئلہ نہیں جو یہاں پتھر کا ہوتا ہے نا، یہ نہیں. یا یہاں ایک جو بناوٹی بھی ہوتا ہے ایسے دکھانے کے لیے، تو یہ نہیں، یہ اصل کوئلہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ہے بھٹی جو ہوتی ہے، بھٹی کے معنی کوئلہ جو لوگ جلاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، ہے نا. تو وہاں کہا اس کے پاس جا کر جو بھی بیٹھے گا تو اس کو وہ جو بھٹی کا معنی جانتے ہو آپ، یعنی وہ آگ سے لگا کر چلاتے ہیں، یعنی یوں سمجھو کہ انگیٹھی کی طرح. تو کہا جو آدمی ایسا کام کرنے والا ہو اس کے پاس کو جائے گا تو کوئلے کا داغ بھی لگے گا، اور نہیں تو کچھ نہیں تو آخر میں کیا ہوگا، گرمی سے بھی پریشان ہو. گرمی تو لگے گی نا، اس کو روکے جائیں گے، وہ روک نہیں سکتا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے. اور جو آدمی بیٹھا رہے نا تو دیکھتا ہے کچھ نہ کچھ تو لگا ہوا ہوتا ہے. پاس میں بیٹھے گا، بج رہا یہ یوں کر دو. صحبت میں بیٹھا ہوا ہے نا، بات کرتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کام میں بھی ہاتھ بتا رہا ہے. اور کہا کہ جو آدمی عطر بیچتا ہے اور اس کے پاس جو بیٹھتا ہے، تو اگر عطر نہ بھی خریدے تو بھی کچھ نہ کچھ خوشبو لے کر ضرور آئے گا، سونگ کر آئے گا کچھ آخر میں، لیکن وہ ہاتھ تو لگ ہی جاتا ہے نا، عطر بیچنے والا ہے تو اس کے کپڑے کو کیا ہے، کچھ نہ کچھ خوشبو. یہ مثال دی، یہ بڑی تشریح طلب ہے مثال ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات سمجھائی صحابہ کرام اجمعین کو اور آنے والی پوری امت کو کہ تمہارے اندر غیر محسوس طریقے سے، جس کو ترجمہ میں انگلش میں کر دو آٹومیٹک، تمہاری جس کے ساتھ صحبت ہے، تم نہ چاہو تو بھی اس کے اخلاق عالیہ تمہارے اندر آنے والے ہیں، نہ چاہو تو بھی آٹومیٹک آنے والے ہیں. اگر یہ صحبت کثرت سے رہی تو فرمایا اس کے اندر جو نیکی کی جو خصلت ہے، مثلا حب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حب الہی اللہ جل شانہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، جائز ناجائز کی پہچان ہے، آخرت کا ڈر ہے. فرمایا یہ اگر تم بیٹھے رہو گے تو یہ چیز تم حاصل، پہلے تو تم حاصل کرو گے لیکن حاصل نہ بھی کرنا چاہو گے تو یہ چیز آٹومیٹک تمہارے اندر آئے گی، کسی نہ کسی طریقے سے آئے گی. یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری صحبت اور دوستی یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی. اور اس کے علاوہ اگر تمہاری اٹھنا بیٹھنا دوستی چاہے عورت ہو یا مرد ہو،
برے طریقے والوں کے ساتھ ہے، خرافات کرنے والوں کے ساتھ ہے، ننگے لوگوں کے ساتھ ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہے لیکن فساق فجار جن کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، جو ہے جن کی زبانیں سنبھل نہیں رہی ہے، پاؤں نہیں سنبھل رہے، ان کے ساتھ تم اٹھو گے بیٹھو گے، تم کتنا بھی استغفر اللہ دل میں پڑھو گے لیکن تمہارے یہ صحبت کا جو تم نے طریقہ اختیار کیا یہ آٹومیٹک تمہارے اندر آنے والا ہے۔ ایک دو دن تو تم سیدھے رہو گے، مہینہ تو، لیکن پھر ڈھیلے پڑ جاؤ گے، آہستہ آہستہ آئی جائے گی۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اس لیے ہم کسی قسم کا شک نہیں کر سکتے ہیں، اور سارا یہی دیکھا جا رہا ہے۔ 1400 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمایا، آج تو کتابوں کے واقعات اور اب جو ہے یہ ہمارے موجودہ دور کے بغیر کتاب کے دیکھنے کے واقعات سب اس پر دلالت کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کی ہے نا یہ گھروں میں جو عورتوں کی شرارت ہوتی ہے نا، بعض عورتیں جو ہے بہت، تو اصل میں وہ مرد نے سوچا نہیں کہ یہ کیوں ہے، اس لیے کہ اس کی دوستی کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ جہاں سے یہ چیز کیا ہے سرک کی جاتی۔ اس لیے بزرگوں نے تو یہ بتایا ہے کہ تم اگر، دیکھو یہ بات بتاؤں کہ تم اگر دین کے بہت پکے نہیں ہو، پکے کا معنی کہ بڑے عالم نہیں ہو، محقق عالم نہیں ہو، تم نے کسی بزرگ کے پاس خانقاہی لائن کے اندر تزکیہ کے لیے کوئی معتد بھی وقت گزارا نہیں ہے، تمہارے اوپر کسی بزرگ کی ابھی شہادت نہیں ہے، تو فرمایا تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ کسی کو دین سمجھانے کے راستے سے بھی اس کے پاس زیادہ مت بیٹھو۔ اگر دین سمجھانا ہے تو سمجھانے کے بعد فوراً کیا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، بلکہ جواب تک مت لو، جواب تک مت لو، یہ عام لوگوں کے واسطے فرمایا۔ البتہ محققین کو اجازت دی ہے، لیکن وہ بھی ان کو بھی کہا کیئرفلی، ہوشیار، اس لیے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بڑے بڑے زہاد علماء ان کا ستیہ ناش ہو گیا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد، دوستی کرنے کے بعد۔ کسی کو 4 سال میں بگڑا، کوئی 3 سال میں، کوئی 2 سال میں، کوئی 6 مہینے میں۔ جب یہ علماء کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر ہم جیسے لوگوں کا تو حال ہی کیا کچھ نہیں، آٹومیٹک گزرے گی، ہم نہیں چاہیں گے تب بھی کیا ہوگا، آٹومیٹک گزرے گی۔ یہ صحبت کی مطابق اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کا ترجمہ اپنی مصنوی شریف میں کرتے ہوئے پھر ایک شعر لکھا اپنی طرف سے کہ صحبت صالح ترا صالح کلد، صحبت طالح ترا طالح کلد۔ اچھی صحبت یقیناً تجھے اچھا بنا کر رہے گی، تیرا ارادہ نہ ہو تو بھی آٹومیٹک۔ جس چیز کو فریج میں رکھو، فریزر میں رکھو، آپ کا ارادہ نہ بھی ہو، آپ باہر سے دعا کرتے رہو ٹھنڈا نہ ہو، ٹھنڈا نہ ہو، ٹھنڈا ہو، ٹھنڈا نہ ہو، اور اگر وہ اندر میں جو ہے اس کو بھی اگر جان دے دے بولنے کی زبان، اور وہ بھی کہ میں ٹھنڈا نہ ہوں، لیکن اندر رہنے سے کیا ہو جائے گا، آٹومیٹک ٹھنڈا ہو ہی جائے گا، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ گرمی میں جاؤ گے آپ کہو گے میں نہیں جلتا، میں نہیں جلتا، لیکن جل کر رہو گے، آٹومیٹک یہ چیزیں۔ اس کی مثال ٹھنڈک اور آپ کی تو صحبت صالح ترا صالح کلد، اچھے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تکلم، معاملات، فرمایا یہ تجھے اچھا بنا کر رہے گی۔ اور برے صحبت طالح ترا طالح کلد، اور اگر تم نے بروں کی صحبت کی تو وہ تجھے کیا چھوڑے گا، برا۔ اس لیے دنیا کے کام کاج میں بھی ضرورت کے مطابق تو رہے، لیکن جب ضرورت ختم ہوگی، مثلا دنیا کے کام میں ضرورت جب ختم ہو گئی تو پھر کیا کرے۔ اور اس میں اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنے کی خاص ضرورت ہے سب۔ اور آپ دیکھنا آپ کو تجربہ ہو جائے گا، جو کتابوں میں لکھا، جو بزرگوں نے فرمایا، جو میں کہہ رہا ہوں، یہ اسی طریقے سے اکثر عورتوں جو مرد کے اوپر حاوی ہو رہی ہے، جو بگڑ رہی ہے آہستہ، ایک دم نہیں بگڑتی ہے، کوئی ایک دم نہیں بگڑتا، ایک دم تھوڑا بگڑتا ہے، ایک دم نہیں بگڑتا، آہستہ آہستہ یہ صحبت چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے، پھر یہ عورت کے اندر آہستہ 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 اپنی سہیلی کی بات وہ چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس نے تو ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو نیک بناؤں، لیکن نیک نہ بنی، وہ ہی بری بن گئی، کیونکہ نیک بنانا یہ کوئی آسان کام تھوڑا ہے، نیک بنانے کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ بس بیٹھا کہہ دے اٹھ گئے۔ اب وہی صفت اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ سرکشی والی ہے، جس کے ساتھ دوستی ہے، یہ سرکشی کرے گی، وہ غیبت والی ہے، غیبت کرے گی، وہ گھر توڑانے والی ہے، یہ گھر توڑانے والی بنے گی، یقیناً آپ دیکھ لیے سب جگہ پر۔ اور مجھے اس کا بہت تجربہ ہے، اس لیے میرے پاس بہت باتیں آ رہی ہیں، جب میں تحقیق کرتا ہوں تو یہی بات ہو رہی ہے نا۔ اگر وہ گھر توڑانے والی ہے تو یہ آپ کا ہے نا، یہ جو ہے نا آپ کا گھر توڑائے گی۔ تو عورت کس کے ساتھ بیٹھتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس شروع میں اس کے ساتھ جو ہے فائٹنگ کر کے معاملہ ٹھیک کر لو، کچھ تھوڑا سا کرنا بھی پڑے تو کر لو، لیکن یہ باندھ دیا پھر انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے اگر یہ سوچا کہ میری بگڑے گی، اس کے ساتھ کھچڑی نہیں پکائے گی، روٹی نہیں پکائے گی، نہ پکاوے، آ گئی بات سنیے، آج کل تو آ گئی بات سنیے، ریسٹورینٹ تیار ہے، آ گئی بات سنیے، تھوڑے دن نہیں پکائے گی اور کیا کریں گے، آ گئی بات سنیے،
لیکن کیا کرے، اس کو اس چیز کو چڑھا گیا، نہیں میں اس کو مانتا نہیں. کیوں کہ آج تو اگر میں تمہیں جانا دیا اور تو میری کھچڑی پکائے گی بھی، لیکن اس کا ٹائم یہ ہونے والا ہے کہ میری کھچڑی ہمیشہ کے لیے بن جائے گی، میرا گھر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا، میں بغیر گھر کے ہو جاؤں گا. یہ دل میں سوچے ہوتے ہیں بغیر گھر کے. یہ عورتوں کے بارے میں کہ کہاں جا رہی ہیں. اور عورت اگر سمجھدار ہے تو وہ اپنے شوہر کے بارے میں بھی اس کا خیال رکھے، جانبین سے کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. ایسا نہیں کہ چلو مرد ہے جہاں چاہے بیٹھے، مرد ہے بیٹھتا ہے رات کو، ارے نہیں کہاں بیٹھتا ہے وہ، دیکھو کن لوگوں کے ساتھ، ان کی صحبت، ان کے خیالات. یہ شریعت نے فیصلہ کیا ہے، شریعت سے مراد حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت ہی ہے نا، اس کے خلاف ہونے کا نہیں، ضرور ہو کر رہے گا. یہ ہے. اور یہ تو ہے شوہر مرد شوہر. لیکن عورتیں جو کہ صنف نازک کہتے ہیں اس کو حدیث پاک میں شیشہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ شیشہ جانتے ہو نا، گلاس. شیشہ مانے گلاس، لکڑا جلدی ٹوٹتا نہیں ہے لیکن گلاس جلدی ٹوٹ جاتا ہے. ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، سارے صحابہ کرام بھی تھے اور اس میں مرد بھی تھی، عورتیں بھی تھی، سفر میں تھے. تو اونٹوں پر سواری تھی، تو جو ہے وہ عورتیں جو ہے اپنے الگ اونٹوں پر ہودج پر بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ جا رہے تھے. تو جو ہے ایک حبشی النسل مسلمان غلام تھا، لیکن غلام تھا، اسلام قبول کیا تھا. تو انجشا اس کا نام آیا ہے روایت میں، انجشا. اس آواز بہت اچھا، اور اکثر کالے لوگوں کی آواز بڑے اچھے ہوتے ہیں. ہاں پھر جو ہے وہ انٹرنیٹ پر شیپ پر سن کر عاشق ہو گئی اور جا کر دیکھا تو وہ یہ حضرت والا. مشکل آ جاتی ہے. حبشی النسل سے، حبشیوں کا آواز آج بھی بہت اذان جب دیتے ہیں تو. اور یہ نہیں، حبشیوں پر کوئی عیب نہیں ہے، ماشاءاللہ جو حبشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حبشی النسل تھے، آواز بھی اچھی تھی خدا کی دی ہوئی. تو یہ اپنے اونٹ پر سوار تھے اور اونٹ کو بھگانے لگے، اور چونکہ غلام تھے تو ان کے آقا بھی تھے، تو اور دوسروں کی اونٹوں کو بھی چلانا ان کے ذمہ تھا پیچھے سے. تو عورتوں کا ایک ہودج کے اوپر لشکر تھا، یہ بھی جا رہا. تو اس نے الہام کے ساتھ وہ آواز پڑھنا شروع کی کہ جس سے اونٹ خوب بھاگتے ہیں، ہے نا. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن یہ چونکہ کتاب الحیوان کی بات ہے اور یہاں کتاب الانسان کی بات ہو رہی ہے، کتاب الحیوان کتاب کا نام ہے. جی ہاں. تو اس میں ہے یہ سانپ اور اونٹ، یہ دونوں کے متعلق آواز پہ یہ کتنا عاشق ہوتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. یہ تو اونٹ بھی جو ہے ایک خاص قسم کی آواز ہوتی تھی عربوں کے اندر، وہ الہام کے ساتھ پڑھتے تھے تو اونٹ مٹی میں آ کر خوب بھاگتا تھا، خوب بھاگتا تھا. تو وہ عورتیں جو جا رہی تھی اس کے قریب آیا تو انہوں نے خوش الہانی سے پڑھنا شروع کیا آواز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رویدہ یا انجشا قواریر، یا انجشا تمہارے آواز کو بند کرو، آہستہ کرو. کیوں کہ اب تم یہاں سے جو گزر رہے ہیں تمہارے پاس کیا آگے قواریر جمع ہے. قواریر کا معنی کیا ہے؟ گلاس. بھائی ہے نا سورہ دہر کے اندر جنت کے گلاسوں کا بیان ہے کہ جنت کے اندر جو گلاس ہوں گے تو وہ چاندی کے گلاس ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ فضہ. لیکن کمال یہ ہوگا کہ یہاں چاندی کا گلاس ہو جائے تو چاندی کی خاصیت ہے کہ آج سے پار نظر نہیں آتا ہے، لیکن جنت کے اندر جو چاندی کے گلاس ہوں گے عجیب چاندی ہوگی، آج سے پار نظر آئے گا. یہ سورہ دہر میں بیان کیا. قواریر من فضة قدروها تقدیرا جو ہے نا، یعنی تو یہ جو ہے نا قواریر من فضة، یہ چاندی کی. فضہ مانے عربی زبان میں چاندی کو فضہ کہتے ہیں، یہ چاندی کا. تو حضور صلی اللہ کیا کہا؟ یہ نشا بند کرو، آہستہ کرو، یہ عورتیں ہیں، ہے نا. اور اس کا ایک مطلب محدثین نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ عورتیں ان کے کان میں تمہاری اچھی آواز جاتی ہے. حالانکہ حبشی نسل ہے لیکن پھر بھی کا احتیاط، کیئرفلی، کیونکہ عورتیں بہت جلد عاشق ہونے والی ہوتی ہیں. سمجھے اس سے کچھ مسئلہ نکلا آپ کے پاس؟ نکلا. ہم تو آج سمجھے ہی نہیں ہیں، مطلب آگے بات سن جب کیا کہے، کس کو کہے اور کیا سمجھائے، دین کو مکمل نہ سمجھیں گے اور یہ ساری وبال ہمارے اوپر ہی آ رہے ہیں، ساری مصیبتیں. جی ہاں. یہاں سے ایک لڑکی ہندوستان گئی پچھلے زمانے میں، بہت سالوں کے، لیسٹر کی بات نہیں کہتا ہوں، کسی اور شہر کی، انگلینڈ کی، ہے نا، اور 15-20 سال کی بات ہے تاکہ پھر آپ مطالعہ نہیں کرو. تو وہ گئی تو وہاں کا کچھ جو ہے اچھا شہر پڑھنے والا تو اس پر عاشق ہو گئی. اب جب ماں باپ نے بہت کوشش کی کہ رشتے داروں میں سے
ایک سے دو نہیں، اس کو بلاؤ تو میں شادی، بلکہ وہاں گئی تھی تو وہاں مجبور کیا کہ اس کو میں شادی طے کر لوں، ان کو شادی طے کرانا پڑی ان کے ساتھ، اور ان کو لانا پڑا، وہ یہاں آئے، دیکھا آپ، اب وہ آئے نہ آئے، اچھا ہوا نہ اچھا ہوا، مجھے اس پر بحث نہیں ہے، لیکن خالی میں کیا دیتا ہوں مثال فرمایا گیا، یہ جو ہے نا یہ آواز آپ نے روک دیا، روئی رجان جیسا، یہ بخاری سیاہ ستہ میں ہے، اس کے علاوہ بخاری شریف بھی یہ روایت ہے جو میں خود پڑھاتا ہوں اپنے طلباء طالبات کو، کہ روئی جیسا یا یہ نشا، اس شوقیوں کی قواریر ہے، یہ جلدی ٹوٹنے والی ہے، تو میں اصل میں کہہ رہا تھا اس کو صنف نازک کہتے ہیں، ان کا دل کیا جلدی ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے یہ صحبت کے بارے میں نے کہا کہ عورتوں کے اوپر خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بہت جلد کیا کر لے گی، جہاں بھی بدی ہوگی اور جائے گی تو یہ فوراً ہی پک اپ کر لے گی، اگر وہ عورت جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اگر وہ توڑوانے والی ہے، جھگڑا دلوانے والی ہے، یہ کام اس کو سیکھ کر آئے گی اور یہ گھر میں ڈالے گی مصیبت، اور جو چیزیں ہیں وہ بھی لے کر آئے گی، تو مرد کو عورت کی طرف نگرانی، اور اگر اللہ جل شانہ نے عورت کو سمجھ دی ہے نا، تزکیہ قلب ہے، وہ سمجھدار ہے، تو اس کو بھی اپنے مرد کی اصلاحی میں ضروری ہے، کہاں بیٹھتا ہے کدھر اٹھتا ہے، ایسا تو نہ ہو جائے کہ فساد فجار کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ پھر جو ہے اس کا گھر کے اندر بھی اثر پڑے بچے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر دو ہو گیا نا، ایک دو تین اولاد، کیا ہے اولاد کے بارے میں یہی چیز سمجھ لو، کہاں بیٹھتی ہے، دوستی کس کے ساتھ ہے، یہ پارک میں جا کر کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیا کوئی درخت بیچنے والا تو نہیں ہے، یا اور کوئی گالی گلوچ کرنے والا تو نہیں ہے، کوئی چوری کرنے والا نہیں ہے، تیرا بچہ بہت اچھا ہے لیکن چوری کرنے والے کے ساتھ ہے، تو پھر جو ہے دعا تو یہی کرتے سب اچھے رہے، لیکن یہ 4 مہینے میں چوری سیکھ جائے گا، بالکل آٹومیٹک، حدیث پاک کے الفاظ اٹل ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا ہے، اور میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی، سرکار مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ صرف جو ہے اس کی یعنی تشریح فرماتے ہیں، لیکن اصل تو حدیث پاک کا مضمون ہے، تو لگ کر رہے گا یہ، اور پھر قرآن پاک نے کہا کہ ایسی بری صحبت کرنے کے بعد جب بگڑ جائے گا بگڑ جائے گی تو آخرت بھی خراب ہو جائے گی، بددینی آ جائے گی، جب آخرت میں پکڑ ہوگی تو اس کو یاد آئے گا کہ یار میں تو اچھے گھرانے میں تھا، میرے پاس دین تھا، ایمان تھا، سب کچھ تھا، یہ جو آج میں پکڑا گیا چوری کے اوپر، بس دیانتی کے اوپر، فساقیت اور فجاریت کے اوپر، اور مجھے جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ میرے نامہ اعمال میں، تو وہاں سوچیے گا کہ اصل میں اس کو فوراً یاد آ جائے گا کہ یہ اگر میں فلانے کی صحبت اختیار نہ کرتا تو یہ بات کام نہ آتا، اس کو قرآن پاک ان الفاظ میں ادا کر رہا ہے 19 بارے میں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ کاش کہ میں فلانے کو تو اپنا دوست نہ بناتا، یہ قرآن پاک، دیکھو حدیث پاک بھی آ گئی اور قرآن پاک بھی آ گیا، یا ویلتا، یہ افسوس، یہ آپ کی برکت سے قرآن پاک کی آیت اس وقت یاد آ گئی، ورنہ میرے ذہن میں حدیث پاک ہی تھی، لیکن آپ کی برکت سے میں یہ سمجھنا چاہیے، بزرگوں نے بتایا کہ جب مجلس میں بیٹھے اور کوئی چیز آیا تو سمجھو کہ مجلس میں کسی کی برکت ہے کہ جو کام کر رہی ہے نا، آدمی اپنا کمال نہ سمجھے سوائے حضور کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے برکت نہیں، آپ تو جو ہے سب پر حاوی ہے نا، لیکن اور لوگوں کو تو یہ صحابہ تک کو بھی یہی کہا کہ آپ بھی یہی سمجھو، یا ویلتا، قرآن پاک کہتا ہے، وہاں کہے گا، بولے گا وہاں، لوگ سنیں گے، یا ویلتا، یہ افسوس، لیتنی کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، بعد ذکر سے مراد ایمان ہے، قرآن پاک ہے، تو بھائی سمجھ میں آ گئی بات، بس یہی مجھے مضمون بیان کرنا تھا، اسی کو لے کر یہاں سے آپ ہم اٹھے، صحبت ہماری اچھوں کے ساتھ رہے گی، کچھ نہیں زیادہ نہیں بھی بولیں گے، ان کے ساتھ کچھ معاملات اٹھیں گے بیٹھیں گے، تو عورتیں ہو یا مرد اس کے اندر وہ چیز آئے گی، اور اگر بروں کی صحبت ہے تو وہ چیز، چاہے کتنا ہی ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آٹومیٹک طریقے سے اندر سے آتی ہے، دوسرے راستے سے آتی ہے، کس راستے سے آتی ہے، دوسرے یعنی قلب سے قلب میں آ رہی، ذکر ہمارا زبان پر ہے، اور زبان سے بڑھ کر کیا ہے، قلب کا کنیکشن ہے، ایک لائن قلب کی ہے اور ایک لائن کیا ہے، زبان کی ہے، ہم زبان سے سبحان اللہ پڑھتے ہیں لیکن وہ جا رہا ہے اندر کس سے، قلب سے، پھر آہستہ آہستہ یہ قلب سے زبان پر آئے گا، پھر زبان بن ہوگی ذکر سے، تو بس بات سمجھ آئی نا، یہی چیز آج مجھے بیان کرنا تھا، لمبی چوڑی بات نہیں کرتا ہوں، اس کو آپ بھی لے کر جائیے، میں بھی لے کر، مردوں کو ضروری ہے کہ عورتوں کی صحبت کیا ہو رہی ہے،
سمجھدار عورتیں ہیں. اور میں نے جو درمیان میں ایک مضمون کہہ دیا عورت قواریر ہے اور جیسا کہ وشال جی جو اچھا آباد میں پڑھ رہے تھے، آج ہم کو تو اسی کو فکر ہی نہیں. مسئلہ ہی ختم ہو گیا. آپ کیا کریں آگے بات سنیں، بلکہ اب جواز تک کا درجہ بھی دے رہے ہیں. اگلی بات سنیں. اللہ ہی امت کی حفاظت کرنے والا ہے. جیسا جیسا زمانہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہی امت کی حفاظت کرنے والا ہے. ورنہ جب یہ چیزیں تھی تو یہ اصل امراض سمجھ میں آنا چاہیے. پھر کیا ہوگا کہ دکھ اسی کا دکھ دنیا میں ہوگا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ، پہلا عذاب یہاں، دون العذاب الاکبر. ابھی بڑے عذاب کی بات نہیں آئی. اسلام میں سیدھا یہ اب اسی کا ہے کہ اور کو پسند کیا، اور کی آواز کو پسند کیا، اور کی بات کو پسند کیا، اور کی صحبت کو پسند کیا. اب بھی آپ کبھی شوہر جو ہے وہ عورت کے ساتھ ٹیڑے منہ کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اور کبھی اور شوہر کے ساتھ ٹیڑے منہ کے ساتھ. خرا یہ تو کتنی بڑی مصیبت ہے. ایک آدمی اپنے گھر کے اندر رہے اور اطمینان اور شانتی سے زندگی کر. بات کہتے ہیں ہم تو بہت شانتی کے ساتھ ہیں، لیکن دیکھو یہ ایک دم نہیں ہوتا ہے. اس کو وقت لگتا ہے. آٹومیٹک جمع ہوتے ہوئے سال 2 سال پھر یہ چیز جنگلاتی ہے. 4 سال 5 سال 6 سال کے بعد. اللہ جل شانہ ہو آپ کو مجھے سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کے بارے سبحان اللہ.